الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا امام العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عاشقوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ ناظرین کرام، آج 6 محرم الحرام 1445 ہجری، اور آج خاندان بنو ہاشم کا جو واقع کربلا میں کردار ہے اس پر بات کریں گے۔ وہی بات کہ ہم کیا علم رکھتے ہیں صاحب، اور کیا فہم کہ ان کے کردار پہ بات کریں، لیکن آئیے ذرا تھوڑا سا چلتے ہیں ماضی کے جھرونکوں میں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے صاحب کہ اس دین کی عمارت کے ماتھے پر جن قربانیوں کا ذکر ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہے گا، اور جن قربانیوں کے ذکر سے گلشن دین ظاہر مہکتا رہے گا، ان قربانیوں میں آل ابی طالب علیہ السلام یعنی بنو ہاشم کی قربانیوں کا تذکرہ ہمیشہ سر فہرست رہے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات ناظرین کہ مکہ پاک کی وادی سے اٹھنے والے دین حق کی پہلی آواز سے لے کر شیب ابی طالب کی کٹھن ترین مراحل تک، اور پھر غزوہ بدر سے لے کر جنگ موتا تک، اور جنگ موتا سے لے کر واقع کربلا یعنی میدان کربلا تک، یعنی حق اور باطل کا وہ مارکا جس نے رہتی دنیا تک نظریات کے سانچوں اور سوچنے کے زاویوں کو مکمل طور پہ یکسر بدل کر رکھ دیا صاحب، اور انقلاب کی اس شمع کو روشن کر دیا جس کی روشنی ہر ویرانے کو امید کے اجالوں میں بدلنے اور ہر کمزور کو طاقتور بنانے کا بنیادی نصاب بنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی قربانیاں رہتی دنیا تک، مجھے کہنے دیجئے رہتی دنیا تک ناقابل فراموش رہیں گی، کہ کوئی بھی مظلوم دنیا کے اندر، کوئی بھی کمزور جب بھی اٹھے گا اور جس وقت وہ تصور کلبرا کرے گا تو اس کے اندر وہ توانائی پیدا ہو جائے گی صاحب کہ اسے پتہ چلے گا کہ باطل کے خلاف بنیادی طور پر کھڑے کیسے ہوا جاتا ہے۔ یزید کتنا ہی طاقتور ہو، یزیدی طاقتیں کتنی ہی طاقتور ہوں، یزید کے پاس کتنی ہی قوت ہو، وقت کا یزید کچھ بھی کرنا چاہے، جب آپ امام علی مقام کا تصور لے کے اٹھتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں، آپ کے وجود میں، آپ کی روح میں وہ بجلی دوڑ جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ حق پہ کھڑے۔ لہٰذا ناظرین، یہی قربانیاں جب بڑھتے بڑھتے میدان کربلا تک پہنچتی ہیں تو حق و باطل کی اس جنگ میں یزیدیت کے چہرے سے جال سازی کا نقاب اتارنے کے لیے، جہاں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول مولا کائنات کے نور نظر رہتی دنیا تک مسلمانوں کا فخر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنا سب کچھ لٹا کر قیادت کا وہ حق ادا کر دیتے ہیں کہ جس کی مثالوں میں نہیں ملتی۔ وہی ناظرین، امام علی مقام کے اصحاب نے، امام علی مقام کے اہل بیت نے، یعنی خاندان بنو ہاشم کے ایک چاند نے، ایک پاک بی بی نے، اور ایک معصوم بچے نے استقامت و قربانیوں کی وہ شاندار داستانیں رقم کی ہیں کہ میرا ماننا ہے ناظرین کہ یہ قربانیوں کی وہ عظیم داستانیں ہیں، وہ عظیم ترین داستانیں ہیں، یہ وفاؤں کی وہ عظیم ترین داستانیں اور سلسلے ہیں کہ جن کو سمجھنا انسان کی عقل سے ماورا بھی ہے، اور جس کا احاطہ کرنا انسانی عقل کے لیے مشکل ترین بھی ہے۔ اور ذہن میں رکھیں ناظرین، خاص طور پہ جو رشتوں کا پاس رکھا گیا ہے میدان کربلا میں، وہ تو صاحب کمال ہے، یعنی وہ اوج کمال پہ پہنچا ہوا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی قربانیوں کی حدت و شدت ہر دور میں مظلوموں کا سہارا رہے گی۔ انہی نفوس قدسیہ میں بنو ہاشم کے 19 چاند کھڑے تھے ناظرین۔ ان 19 نفوس قدسیہ میں آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل کا، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی آل کا، اور
اور حضرت عقیل علیہ السلام کی آل کا جو پہلے دن سے یعنی ہجرت مدینہ پاک سے لے کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک قدموں سے قدم ملا کر چلتے رہے صاحب۔ امام علی مقام نے مدینہ پاک سے ہجرت کی تو وہ ساتھ ساتھ رہے، امام علی مقام نے مکہ پاک کو رخصت کہا تو وہ ساتھ ساتھ رہے، امام علی مقام کوفے کی جانب بڑھتے رہے تو وہ ساتھ ساتھ بڑھتے رہے، امام پاک کو کوفیوں کی بے وفائی کی خبریں ملتی رہیں تو وہ ساتھ ساتھ کھڑے رہے، ساتھ نہ چھوڑا۔ امام پاک کو مسلم بن عقیل علیہ السلام، آنی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتوں کی خبریں ملیں مگر وہ ساتھ ساتھ رہے۔ امام پاک کو کربلا کی زمین پر اتار دیا گیا، اولاد علی و جعفر و عقیل علیہ السلام پیچھے نہ ہٹے ناظرین۔ یعنی جس طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کا چولا پہنا، آرام دہ راستوں کو چھوڑ کر مشکل ترین اور پیچیدہ ترین راستے کا انتخاب کیا، خاندان بنو ہاشم بالخصوص اولاد سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے بے مثال قربانیاں پیش کر کے دین اسلام کی بنیادوں کو مکمل طور پر مستحکم اور مضبوط کر دیا کہ کہیں ابتلاء کربلا میں اولاد عقیل علیہ السلام میں مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے دو شہزادوں نے کوفے میں باقاعدہ شہادت کا جام نوش کیا تو کہیں حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل اور اپنے پوتوں اون و محمد علیہ السلام کو قربان کر دیا تو کہیں حضرت ابو بکر بن علی، محمد بن علی، عثمان بن علی، ناموں پہ غور کیجئے صاحب کہ کیا رشتے اور کیا محبتیں ہیں، حضرت جعفر ابن علی علیہ السلام قربان ہو گئے۔ تو آئیے صاحب آج اسی خاندان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے میں ببانگ دوہل ساتھ دیا اور جنہوں نے میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، بہت انفارمیٹیو پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے ذرا آغاز کیجئے پروفیسر صاحب، خاندان بنو ہاشم کا ظاہر ہے جو کردار ہے، میں نے ایک جملے میں ذرا اس پہ گفتگو کی لیکن میں چاہتا ہوں ذرا کھل کے بات کریں۔ دور نبوی سے لے کر کربلا تک نگاہ ڈالیے صاحب، آپ کو ہر جگہ بنو ہاشم کا اپنا ایک کردار نظر آتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس پہ بات کیجئے۔ پھر اگر میں یہ جملہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا اور یہ احسان ابو طالب علیہ السلام ہے امت پر کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو آل ہے، مطلب ان کی قربانی ایسی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر قربانی در ابو طالب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آج جو پیارے نام ہماری زبانوں پر آ رہے ہیں یقیناً یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ قیامت کے دن ہماری نجات کا موجب ہوں گے یقین۔ خاندان بنو ہاشم، ہاشم سے لے کر سیدنا ابو طالب علیہ السلام تک جب ہم ان کو عمیق نظر سے توجہ سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیہ کریمہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کا عملی جامہ، اس کی مکمل تصویر، اور چلتے چلتے جب ہم کربلا پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ صدا آ رہی ہوتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مکمل ایک نقشہ قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کا خاندان بنو ہاشم پیش کر رہا ہے۔ بے شک۔ بنو ہاشم کے 4 بیٹے تھے، ان میں سیدنا عبد المطلب سر فہرست ہیں، ٹھیک۔ ان کا شیبہ نام تھا اور لقب تھا ان کا مطعم الطائر، طعام پرندوں کو کھانا کھلانے والے، اور اسی طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے ٹھیک۔ عبد المطلب کو، اور بعض نے 15 کا بھی ذکر کیا لیکن بعض نے کہا کہ نہیں 3 صفاتی نام تھے ان کے، ان میں سے 7 کا تعلق اسلامی تاریخ کے ساتھ جڑتا ہے۔ اب حضرت عبد المطلب کو جب ہم لیتے ہیں تو ان کے بیٹے حارث کے 4 بیٹے، نوفل ہوں، اس کے بعد یہ عبداللہ ہوں، ربیعہ ہوں، مغیرہ ہوں، ان میں سے ایک ایک اسلامی خدمات کو سر انجام دینے میں کہیں کم نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ حارث کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے نوفل،
انہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3000 نیزے پیش کی اللہ. اور انہی کے بھائی عبداللہ بن حارث کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی خدمات کے صلے میں سعید کا خطاب عطا کیا. کیا کہنے؟ انہی کے بیٹے حضرت مغیرہ بن حارث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بہادروں کا سردار قرار دیا. جنت کے بہادروں کے سردار اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کی ابو سفیان کنیت بھی تھی، اور اسی کنیت ابو سفیان کی وجہ سے لوگ گڈ مڈ کر دیتے ہیں. اوکے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ حضرت مغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں جب ہم پہنچتے ہیں سیدنا حضرت ابو طالب کے در اقدس پر، جو اس پورے خاندان کے ماتھے کا جھومر نظر آتے ہیں اسلامی خدمات کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے، واہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ عظیم انسان ہیں جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منتخب کیا، خود اپنے لیے چنا. واہ 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 واہ. جب عبد المطلب یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ میں کن کے سپرد کروں، تو عرض کی کہ آپ ہی اپنے چچاؤں میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ سیدنا ابو طالب ہمارے آقا علیہ السلام کا انتخاب. واہ. اور یہ ڈیوائن ایک سلیکشن ہے، یہ صرف یہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ جو کچھ. وہ تو قرآن کا مطالعہ کرنے والا اس حقیقت کو جان سکتا ہے. مطلب جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ فرمائے نا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دیکھتے ہیں کہ کلیم اللہ، تو وہ چلیں گے کیسے پھر اللہ کے حکم کے بغیر؟ ہم موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھتے ہیں علیہ السلام کو کہ وہ کسی غیر دائی کا دودھ نہیں پیتے. تو یہ جو انتخاب ہے انبیاء علیہ السلام کا، جس پر قرآن پاک نے خاص توجہ دلائی ہے، اس آئینے میں جب کوئی آدمی سیدنا حضرت ابو طالب کے مقام کو بلندیوں پر دیکھنا چاہے گا، اس کی نظر کام نہیں کر سکے گی، ان بلندیوں تک پہنچ ہی نہیں سکے گی. اب ہم جب سیدنا حضرت ابو طالب کے در پر آتے ہیں تو انہوں نے، علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد آخری سانس تک وفا اور نصرت نبھائی. واہ. فدائی رہے. واہ. اور ان کا ایک ایک بیٹا. اب اگر ہم حارث کو دیکھیں تو وہ غزوہ بدر میں زبردستی لے جا رہے تھے، لیکن وہاں سے وہ طالب وہ چھپ گئے، پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں گئے. لیکن ان کے علاوہ ایک ایک کو، حضرت عقیل کو، حضرت جعفر کو، حضرت علی مرتضیٰ کو، جس دروازے پر آپ آئیں گے اسلام کی خدمت کرتے ہوئے، اور یہ سفر کو جب ہم کربلا تک لے جاتے ہیں تو وہاں پر سیدنا حضرت ابو طالب کا نام سب جگہ مطلب بات یہ ہے کہ اس شجر مطہرہ کی جو جڑ ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہی ہیں. بس یہیں سے جو شاخیں نکلی ہیں وہ ساری نکلی ہیں. آئیے ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیے پروفیسر صاحب. اب ذرا یہ بتائیے کہ بنو ہاشم ظاہر اس میں ایک شخصیت ایسی ہیں جن کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بے انتہا ٹرسٹ دیا، اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سفیر کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے. سفیر ایکچولی جو ہے وہ آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، چاہے وہ اگر آپ انفرادی طور پہ بات کریں یا اجتماعی طور پہ قوموں کی سطح پہ، تو سفارتکاری ایک بہت بڑا جو ہے مطلب شعبہ ہے اور بڑا ڈیزگنیشن ہے. لیکن کیا سفارتکاری صاحب کہ سفیر مطلب امام علی مقام بن کے جو جائیں ان کو کیا تاج ان کے سر پہ سجا. مسلم بن عقیل علیہ السلام کربلا سے پہلے جو سب سے پہلی مطلب یوں کہیے کہ اپنا قربانی پیش کی وہ آپ نے کی، بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان بنو ہاشم کی عظمتوں کا اور قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ وہ عظیم خاندان ہے جن کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ قرابت دار ہیں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جن کے ساتھ محبت کرنے کا قرآن نے پوری امت مسلمہ کو حکم دیا ہے. حضرت مسلم بن عقیل اسی خاندان عظمت نشان کے ایک فرد فرید ہیں جن کی قربانیاں رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی. آپ کے والد گرامی سے اگر بات کو شروع کریں تو جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا حضرت عقیل بن ابی طالب، یہ وہ عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حضرت علی شیر خدا کے بڑے بھائی بھی ہیں، اور ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو حضور فرمایا کرتے تھے یا عقیل انی احبک حبین حبا لقرابتک
وَحُبًّا لِمَا كُنْتُ أَعْلَمُ حُبَّ عَمِّي إِيَّاكَ، فرمایا اے عقیل میں تجھ سے دو وجہ سے محبت کرتا ہوں، ایک تو اس صلہ رحمی اور رشتہ داری کی وجہ سے جو قربت میری اور آپ کی ہے کہ آپ میرے چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے میں محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوئے اللہ، تو ان دونوں نسبتوں سے آپ میرے دل کے بڑے قریب ہیں۔ اگین وہی بات کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ریکارڈ سرکار کی نگاہ میں، بالکل۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ان کے لیے حرم شریف کے اندر ایک سجادہ بچھایا جاتا تھا، حضرت عقیل یہ اس پہ بیٹھتے تھے، اور ارد گرد سے جس آدمی نے نسب کا علم حاصل الانساب کے ماہر تھے تو ان سے آ کے علم حاصل کرتے۔ اور حضرت امام زابی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان عالما ناسبا للامہات واذا قام بین الجواب شدید اللہجہ لا یقوم لہ احد، فرمایا جب یہ گفتگو فرماتے تھے تو اتنا علم نسب کا ان کے پاس تھا کہ پھر ان کی ٹکر میں کوئی آدمی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اچھا میں ڈاکٹر صاحب چاہتا ہوں ذرا مسلم بن عقیل علیہ السلام اب آ رہا ہوں، تو پھر ان کے صاحبزادوں میں حضرت مسلم بن عقیل وہ عظیم صاحبزادے ہیں کہ جو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفا رہی، محبت رہی، 22 ہجری میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے، اور پھر اپنے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ جنگ صفین میں شانہ بشانہ شریک تھے، بڑی قربانیاں ہیں۔ اب جب آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ ہوا اور یزید تخت پہ بیٹھا اور اس نے حضرت امام علی مقام کو بیعت پہ مجبور کیا، تو آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ہمارا مقام اور ہے، اور وہ تارک الشریعت ہے اور شریعت کے امور سے دور ہٹا ہوا ہے۔ آپ نے بیعت سے انکار کیا، کوفہ سے خطوط آئے، جب ان خطوط کے جواب میں اب آپ پہ لازم تھا کہ وہ بلا رہے ہیں اور محبت سے کوفہ کی جانب دعوت دے رہے ہیں، تو آپ نے پھر کیا کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے حالات پہ مطلع کرنے کے لیے بھیجا، اور امام زابی اور دیگر لوگوں نے لکھا کہ ساتھ 2 دلیل کے طور پہ لوگ گئے جو رستے میں کہیں بھٹک گئے، پیاس سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ جب وہاں پہنچے تو پھر وہاں پہ پہلے ہی دن 12,000 افراد نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان سے محبت کا اظہار کیا، اور جگہ جگہ پہ ان کے حق میں نعرے لگتے، ان کی راہوں میں پھول بچھائے جاتے، آنکھیں بچھائی جاتی۔ تو آپ نے جب ان کی اس محبت اور بیعت کو دیکھا تو خط لکھ دیا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لے آئیں، لیکن چند ہی دنوں میں احوال بدل گئے۔ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو معزول کر کے ابن زیاد کو لعین جو یزید ہے اس نے والی کوفہ بنا دیا۔ پھر جب وہ آیا اور اس نے آ کے حضرت مسلم بن عقیل سے لوگوں کی محبت دیکھی تو اس ظالم نے پیسہ لگایا اور مختلف طرح سے لابنگ کی، اور وہ لابنگ کرنے کے بعد لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کر دیا اور وہ ہٹتے چلے گئے۔ اور آپ نے وہ روایات پڑھ رکھی ہیں کہ پھر وہی لوگ جو بیعت کر رہے تھے، پھر جب آپ نے امامت کروائی تو پیچھے کوئی موجود نہیں تھا اور اکیلے عشاء کی نماز ادا فرمائی، اور ہانی ابن عروہ جن کے گھر آپ موجود تھے، پہلے اس ہانی ابن عروہ کو بلا کر، وہ بھی محب اہل بیت تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کو بڑے بہانے سے طریقے سے پکڑ کر آپ کو لایا گیا، آپ روتے تھے۔ تو محمد ابن الاشعث نے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو فرمایا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا انی واللہ ما لنفسی ابکی ولا لہا من القتل ارسی، فرمایا میں اپنے نفس کی وجہ سے نہیں روتا، میں تو شہادت کے لیے تیار ہوں، میرے خون کا آخری قطرہ حاضر ہے، ولیکن ابکی لأہلی المقبلین ابکی لحسین، فرمایا میں امام علی مقام کے لیے اور آپ کی آل کے لیے اور ان لوگوں کے لیے رو رہا ہوں جو میرے خط کی وجہ سے آ رہے ہیں، انہوں نے غدر کیا ہے۔ تو یہ وہ وفائیں ہیں کہ انہوں نے آخری دم تک اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیا اور حضور سے اور حضور کے مشن سے وفا فرمائی۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات جو مطلب ظاہر ہے یہ تاریخ کے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے صاحب کہ یہ تذکرہ کربلا کر دینا تو شاید میرا خیال ہے ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو، لیکن کربلا کی حقیقت کو سمجھنا یہ بالکل درست بات ہے، بلکہ 100% بات ہے کہ انسانی عقل کا کام ہی نہیں ہے۔ یعنی میں اس وقت جب بھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب تو میں ایک لمحے کے لیے اس تصور کو محسوس کر رہا تھا، اور یقیناً آپ میرا ساتھ دیں گے اس معاملے میں، کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام جو ہیں وہ سفیر ظاہر امام علی مقام بن کے اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ حضرت ابراہیم محمد علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ جو موقع ہے صاحب کہ تنہا آپ موجود ہیں، شہادت ہو گئی ہے، اب 2 شہزادوں پر بات آ گئی ہے، وہ معصوم سے پیارے سے شہزادے، پھول جیسے شہزادے، ان کی شہادتوں کے بارے میں بتائیے، یہ کوئی بیان کرنا آسان کام نہیں ہے صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جنید بھائی، آپ نے درست فرمایا ہے، اور جب ان شہادتوں کا تذکرہ کرنا ہو تو انسان کو حضرت امام موسیٰ کاظم سے خیرات لینی پڑتی ہے، یعنی آپ کو بھی کاظم بننا پڑتا ہے۔ کظم الغیظ کا جو جذبہ ہے اسے اپنے اوپر طاری کرنا پڑتا ہے، ورنہ آتش غیظ و غضب تو ایسی ہے کہ انسان شاید ان کیفیات کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن جس طرح قبلہ پروفیسر صاحب نے آغاز فرمایا، اب یہ ہستیاں ہیں، چاہے حضرت امام حسین علیہ السلام جن کی عمر مبارک 56 سال ہے، یا سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل ہیں، یا ان کے شہزادے حضرت محمد بن مسلم ہیں یا ابراہیم بن مسلم ہیں، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا نا اپنے دادا سے جناب ابو طالب سے، اسے پورا کیا ہے۔ حضرت ضیاء الامت نے، حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لدری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ان ساری خوبصورت محبتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں حضرت ابو طالب کا ایک شعر ذکر فرمایا کہ حضرت ابو طالب نے مکے والوں کو جواب دیا تھا کہ ابھی تو میں کھڑا ہوں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، کہ تم سارے بھی جمع ہو کر آ جاؤ نا تو میں محمد رسول اللہ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور تم میرے ہوتے ہوئے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور حضرت ضیاء الامت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آقا طائف سے واپس آئے اور اس شدت کی تکلیف میں آقا نے اظہار کیا، چچا آپ اتنی جلدی تشریف لے گئے کہ آپ کے ہوتے ہوئے تو یہ بزدل ہوتے تھے، بکری جیسا ان کا دل ہوتا تھا اور میرا یہ سامنا نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کے جانے کے بعد یہ اتنے جری ہو گئے۔ اب اس خون کے ساتھ ایسی وفا کی ہے، اور یہ کربلا میں ذرا دیکھیے نا، سارے حضرت ابو طالب کے پوتے ہیں ایسے ہی، یا حضرت ابو طالب کے پڑ پوتے ہیں، روٹ آپ ہی۔ آج دیکھیں نا، آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کوئی حضرت جعفر کی اولاد ہے، کوئی حضرت عقیل کی اولاد ہے، کوئی مولا علی کی اولاد ہے، چلیں یہاں آ کے تو تقسیم ہو جائے گی، لیکن سب مل ملا کے تو حضرت ابو طالب کی اولاد بنتی ہے۔ سارے رنگ اگر مل جائیں تو جناب ابو طالب بن جاتے تو یہی اس شعر پہ عمل کر کے سب نے دکھایا ہے کہ وہ ہمارے دادا نے کہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور حسین و منی و انا من حسین کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا تھا، ہم جناب امام حسین کا دفاع کر کے بتائیں گے، اور انہوں نے ایسا دفاع کیا ہے کہ اللہ کریم نے اسے ضرب المثل بنا دیا ہے۔ اب ان دو شہزادوں کی آپ نے بات کی ہے، لیکن ایک جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میرے آقا نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہے کوئی تم میں سے جو میرا ساتھ دے گا، اور کوئی کھڑا نہیں ہوا، مولا علی کھڑے ہو گئے، ظاہری طور پہ عمر مبارک 10 سال ہے، ٹانگیں کمزور نظر آتی ہیں، بچے ہیں ابھی، آقا نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ، پھر اعلان کیا، دوسری مرتبہ آپ کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، عرض کی آقا میں ظاہری طور پہ کمزور نظر آتا ہوں، لیکن یہ حیدر آپ سے وفا کر کے دکھائے گا۔ تو حیدر نے بھی وفا کی ہے، ان کے بھتیجوں نے وفا کی ہے، سارے خاندان نے وفا کی ہے، حیدر کی اولادوں نے وفا کی ہے، اولادوں نے وفا کی ہے، اور قیامت تک اولادیں وفا کرتی رہیں گی، یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ تو حضرت محمد بن مسلم اور حضرت ابراہیم بن مسلم، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اب دیکھیں نا حضرت مسلم بن عقیل کی جو شہادت ہے، قصر عمارت کی چھت سے گرا کے آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ اب یہ جملہ مومن کیسے اتنی آسانی سے ادا کر سکتا ہے؟ یہ آسان نہیں ہے، ذرا تصور کرنا ہوگا کہ جب آپ کی یہ شہادت ہو جاتی ہے تو یہ دونوں شہزادے قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ قاضی شریح کو جب خبر پہنچتی ہے، وہ ان دونوں شہزادوں کو بلاتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن قاضی کی اس کیفیت کو دیکھ کر دونوں شہزادے عرض کرتے ہیں ہمارے ابا جی کے بارے میں خبر کیا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا، آنسوں کی اس رفتار میں بتایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں شہزادے بھی پریشان ہو گئے، 10 یا 12 سال ان کی عمریں بیان کی گئی ہیں۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو کہا کہ انہیں لے جاؤ اور کسی قافلے کے سپرد کر کے انہیں مدینہ بھیج دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ان پہ بھی وہ وقت آ جائے جو حضرت مسلم بن عقیل پہ آیا۔ وہ لے کر گئے، باب العراقین سے وہ قافلہ جا رہا تھا جس نے مدینہ جانا تھا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قافلہ نکل چکا ہے اور گرد اڑ رہی ہے۔ انہوں نے بچوں کو رخصت کر دیا کہ چلتے جاؤ اور قافلے میں شامل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ لیکن جنید بھائی، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں تدبیر کے علیحدہ ہیں، لیکن تقدیر کا معاملہ ہے۔ وہ امام زہری کو حضرت امام زین العابدین نے ہتھ کڑیاں توڑ کے کہا تھا کہ ان ہتھ کڑیوں کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں باندھ سکیں، ہم تو اس کی مشیت کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو یہ مشیت کے سامنے قربانی دینے والی ہستیاں تھیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہیں
تشریف فرما تھے، قافلہ جا چکا ہے، اب اس کے ہرکارے پہنچتے ہیں اور ان دونوں شہزادوں کو قید کر کے پہنچایا جاتا ہے ابن مرجانہ کے پاس، ابن زیاد کے پاس، اور آپ کو زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن ہر جگہ محبت کرنے والے بھی تو خوش نصیب، وہ مشکور ہے نا، اور ہم بھی سارے اس کے مشکور ہیں کہ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی خدمت کی ہے، مشکور کے شکر گزار۔ تو وہ صبح ہوئی، اس نے آپ کو زندان سے نکالا اور آپ کو اپنی انگوٹھی دے کر قادسیہ کی طرف روانہ کیا، کہا قادسیہ میں چلے جاؤ، میرا بھائی تمہاری وہاں ضیافت کرے گا۔ لیکن بہرحال پھر وہ تقدیر اور تدبیر کی لڑائی ہوتی رہی ہے اور آپ پہنچتے ہیں، پھر اس ملعون حارث کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ اب اس ملعون کے گھر میں وہ تو 2000 درہم کمانا چاہتا ہے، لیکن اس کی بیوی جو ان سے محبت کرنے والی ہے، اور جب بیوی نے ان کو چھوڑا تو وہ کہنے لگی ذرا اپنا تعارف تو کرواؤ نا، تمہاری خوشبو بتا رہی ہے یہ کائنات میں کسی ایسے خاندان کی خوشبو ہے کہ اللہ کریم نے اسے رسالت کی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ بہرحال وہ لمحہ آ گیا، اس پہ لعنت کی کیفیت طاری ہو گئی، دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ دریائے فرات کے کنارے شہید ہوئے، پھر ابن زیاد کے ہاتھوں اسے بھی مارا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے، آج یا کل اس نے سزا دنیا میں بھی پانی ہے اور آخرت میں بھی پانی۔ خاندان بنو ہاشم کا واقعہ کربلا میں کیا کردار ہے؟ پری کربلا اگر آپ بات کریں ناظرین تو بنو ہاشم یعنی خاندان بنو ہاشم میں حضرت عقیل علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے پری کربلا سب سے پہلے اپنا مبارک خون پیش کیا۔ اب آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں اور ذرا پروفیسر صاحب بھی بتائیے کہ اب کربلا ظاہر بپا ہونے والی ہے، اور مسلم بن عقیل کا چونکہ ہم ذکر پاک کر چکے، آپ حضرت عقیل علیہ السلام کے چاند نے دیگر جو مطلب شہادتیں ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے۔ یقیناً ابو طالب کا خاندان، اس خاندان کے یہ جو 19 ستارے ہیں، یہ آج جس مقام پر آ کر کھڑے ہیں وہ اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والے ایک ایک مومن اور مسلم کو ایک پیغام دے رہے ہیں جناب کہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ بھئی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب حسین عطا فرمایا تو تہنیت کے ساتھ تعزیت بھی آئی۔ پھر جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم سے پیار کر رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کریم فرماتا ہے ایک کی قربانی دے دیجئے۔ تو آپ نے ابراہیم کے لیے صبر کیا علیہ السلام، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس عظیم قربانی کے لیے جس کا اعلان حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہ چلنے سے ہوا تھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کیونکہ اللہ کریم نے انسان کو پیدا کر کے جنت میں رکھا، ٹھیک، اور جنت سے اتارنے کے بعد کہا کہ یہاں تم نے آنا ہے لیکن آزما کر لوں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور آزماؤں گا، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح میں آزمایا گیا ہوں، مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی نبی اس طرح نہیں آزمایا گیا، اور اسی آزمائش کی ایک کڑی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو بٹھا کر سامنے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم اعطِ الحسین صبرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا جب وہ مقام آئے گا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ سے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں تو حضرت ابن عباس بھی منع کر رہے ہیں، ابن عمر بھی منع کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تکوینی امور کیا ہے، ایسے ہی اور میں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور خوش گواری کے ساتھ جانا ہے، وہاں کیسے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر چلتے ہیں تو ان میں آپ دیگر اصحاب کے علاوہ خاندان بنو ہاشم میں سے جو نمایاں ہیں، وہاں حضرت عقیل کے بیٹے عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی ایک تو امام مسلم کے متعلق ہم نے سن لیا کہ کس طرح انہوں نے، لیکن اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قافلہ کربلا پہنچتا ہے اور کربلا کے اندر امام عالی مقام اس مقام کو
کہ جنت کے جوانوں کا سردار بنایا جا رہا ہے جی آپ کو اور آپ سے قربانی لی جا رہی جی ہے، تو اس میں آپ باطل کے سامنے اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں کہ اپنے ایک ایک ساتھی کو شہید کرانے کے بعد اب آپ کے خاندان کے شہزادے آپ کے پاس ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی حضرت عبداللہ اٹھتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں یا حضرت مجھے اجازت دیجئے، اور وہ میدان میں جاتے ہیں، 3 حملے زور آور کرتے ہیں، 90 یزیدیوں کو فی النار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جام شہادت پا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بھائی محمد بن مسلم میدان میں آتے ہیں، وہ بھی عقیل کے بیٹوں میں ہیں، اور وہ بھی آ کر کتنے ہی لوگوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد پھر حضرت عقیل کے بیٹے جعفر بن عقیل آتے ہیں۔ بعض نے 4 کا ذکر کیا، بعض نے کہا کہ آپ کے 6 بیٹے اچھا کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور ان کے بعد عبداللہ الاکبر یہ بھی عقیل کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بھی تھے وہاں، حضرت عبد الرحمن بھی آتے ہیں، محمد بن ابی سعید بھی تھے وہاں ابو پہ، سعید بھی آتے ہیں، موسیٰ بن عقیل بھی آتے ہیں۔ ایک ایک کر کے سب سے پہلے حضرت عقیل کی اولاد اپنے آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے، کیونکہ پروردگار عالمین نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا۔ اب یہ جو زلزال ہے یہ اپنی انتہا کو کربلا کی سرزمین پر قیامت تک اپنا جلوہ دکھاتا رہے گا، اور اہل ایمان کو بتاتا رہے گا کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کے متعلقات کو بھی جانو، اس کے تقاضوں کو بھی پورا اسی طرح کرو جس طرح کربل کی سرزمین پر امام عالی مقام کے ساتھ اولاد عقیل نے کیا۔ بالکل ٹھیک۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی بھلائی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کثرت کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی۔ آیت کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ ظاہر ہے روز جو ہے وہ دعا میں پڑھتے ہیں، آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو خاص طور پہ کثرت اس کی رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا۔ بنو ہاشم خدا کا دین بچانے کے لیے آئے، بنو ہاشم خدا کا دین بچانے کے لیے آئے، یزیدی فکر کو یکسر مٹانے یزیدی فکر کو یکسر مٹانے کے لیے آئے، اور یزید پر جفا نے جب حدود اللہ کو توڑا، یزید جفا نے جب حدود اللہ کو توڑا، بنو ہاشم تھے آئینہ دکھانے کے لیے آئے، بنو ہاشم تھے آئینہ دکھانے اور رسول اللہ کے اہل بیت کا جذبہ نرالا تھا، رسول اللہ کے اہل بیت کا جذبہ
کٹا کے سر وہ دین حق اٹھانے کے لیے آئے، کٹا کے سر وہ دین حق اٹھانے کے لیے آئے، بنو ہاشم خدا کا دین بچانے کے لیے آئے، اور سلامی پیش کرتے ہیں نبی زادوں کو سب ساجد، سلامی پیش کرتے ہیں نبی زادوں کو سب ساجد، جو خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے، جو خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے، بنو ہاشم خدا کا دین بچانے